جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج محمد علی صدیقی, مینیجر شرعی آڈٹ دبئی اسلامک بینک. سب سے پہلے سر کا خوش آمدید کہ سر ہماری اس کانفرنس میں تشریف لے کر آئے. سر آپ سے کچھ کوشچنس کروں گا چونکہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ شرعی آڈٹ ہی ہے. سر آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پریکٹیکلی بینک کے اندر شریعہ کے ڈپارٹ کی امپورٹنس کتنی ہے؟ وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ حارث, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور جو یہ لیو کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ پورا ماشاء اللہ, یہ فورتھ کانفرنس ہے تو الحمدللہ ہر سال اس میں شرکت کی سعادت ملی ہے. اچھا, بات کرتے ہیں ہم کہ شریعہ کا کیا فنکشن ہے اسلامی بینکنگ کے اندر. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے, گھر کی 4 دیواریں ہوتی ہیں اور وہ دیواریں اس گھر کو مضبوط کرتی ہیں, اسی طریقے سے اسلامک بینکنگ کے اندر شریعہ بورڈ نمبر 1, سیکنڈ نمبر پہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور لاسٹ میں شریعہ آڈٹ. یہ وہ 4 دیواریں ہیں کہ جو اس کی عمارت کو مضبوط کرتی ہیں. ہر دیوار کی اپنی ایک حیثیت ہے, ایک مضبوطی ہے, اور یہی وہ چاروں سپورٹس ہیں مل کر جس پر اسلامک بینکنگ کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان کے فنکشنز کی بات کریں تو شریعہ بورڈ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی جو ہے بورڈ کے فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کمز ٹو دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس, دیر آر 3 لائن آف ڈیفینسز. ٹھیک ہے, اور فرسٹ لائن آف ڈیفینسز پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو بزنس کے ساتھ کوریلیٹ کرتا ہے اور پھر وہ کوئی نئی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرتا ہے, اس میں شریعہ ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے. دین وی ہیو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کو ڈے بائی ڈے اس کی کمپلائنس کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از سیکنڈ لائن آف ڈیفینس بیسیکلی. اور پھر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بورڈ کے فتاوی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریگولیشنز, اے او پی کے شریعہ اسٹینڈرڈز, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعہ آڈٹ ایک تھرڈ لائن آف ڈیفینس کی پرفارمنس دیتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ریویو دیتا ہے, انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتا ہے کہ جس طرح شریعہ کمپلائنسز, جس طریقے سے شریعہ انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہوتا ہے پورے بینک کے اندر, پروڈکٹس چل رہی ہوتی ہیں, ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ایک تھرڈ انڈیپینڈنٹ اوپینین پرووائڈ کرتا ہے شریعہ آڈٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 الگ الگ فنکشن ہیں, ان چاروں کی اپنی اپنی حیثیت ہے, لیکن یہ تمام فنکشن مل کر جو ہے وہ ایک ایکو سسٹم جو اسلامک بینکنگ کا ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر. یعنی سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 4 بیسیکلی ہمارے پاس ٹائپس ہیں, 4 ہمارے پاس بیسک کے ڈپارٹمنٹ کے جس کے اوپر انٹائر اسلامک فائنانس کی اور اسلامک بینک کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی سر جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, انٹائر کنورجن ہم نے کرنی ہے بائی 2028. آپ کیا فرماتے ہیں کہ پریکٹیکل ایشوز ہمارے پاس یعنی ایز اے شرعی آڈٹ, اگر ہم شرعی آڈیٹر کے طور پہ بات کریں, آپ کو کیا فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو ایشو ابھی تک جو ان ایڈریس رہا ہے وہ رہا ہے آپ کا اویئرنیس کا. اویئرنیس ان اے سینس کہ ہم پبلکلی بھی اویئرنیس اس طریقے سے کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو بینکنگ کا جو ایک سیکٹر ہے اس کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی کس حد تک اویئرنیس, وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ ٹرین تو ہے لیکن فلی ٹرین نہیں ہے, کیونکہ جب کسٹمر واکنگ کسٹمر آپ کی برانچ کے اندر آتا ہے تو آپ سے 10 سوال کرتا ہے. تو جب آپ کا اسٹاف ٹرین نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ کس طریقے سے گائیڈ کرے گا, وہ کس طریقے سے اس کو سیٹسفائی کرے گا. تو سب سے بڑا ایشو جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہے وہ بینکنگ سطح پر بھی اور پبلک کے لیول پر بھی اویئرنیس کی بہت کمی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا پریکٹیکل ایشو اس کے بعد ہے, دیکھیں اگر آپ پورے اسلامک بینکنگ کو, پورے بینکنگ کے پورٹ فولیو کو دیکھیں تو اس میں جو بڑا چنک ہوتا ہے وہ ٹریجری ٹریڈ کی ٹرانزیکشنز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ایک پورشن ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کنزیومر فائنینس کا. اگر آپ کنزیومر کو فلی ایکوپڈ بھی کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے ٹول سے, لیکن جو کارپوریٹ کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں جن کے اربوں روپے کی ڈیلی کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہ اپنا صرف اور صرف پروفٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں جو ہے کس حد تک پروفٹ ملتا ہے. اچھا, اگر یہاں پر ہم دیکھیں اس اسٹیج کے اوپر کہ اگر کارپوریٹ اور ٹریجری کی جو ٹرانزیکشن ہیں وہ اسلامک میں کنورٹ ہو جائے فلی, تو یہ جو ہمارا 25% ابھی اس وقت ہمارا جو ریشو ہے, جو لاسٹ جو اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ پبلش کری اس میں 25 to 27% آ رہا ہے, تو یہ آٹومیٹکلی 50% کراس کر جائے گا. تو ہرڈل جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پر بھی ہیں اور کارپوریٹ ٹریجری لیول پر بھی ہیں. جی سر, آپ نے یہ بات کہی کہ لیک آف اویئرنیس مانی کہ موسٹ امپورٹنٹ ہرڈل ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ لیک آف ہرڈلس ہیں, اٹ مینس کہ جو فوکل پرسن اس کو ڈیل کر رہا ہے تو اس میں اویئرنیس کی لیکنگ ہے, کہ اس کے باوجود ہم اس کو اسلامی فائنانس کو ڈیل کرنے کے لیے بٹھا سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ بہت مشکل ہے According کہ to Sharia. دیکھیں اکارڈنگ ٹو شریعہ اگر آپ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نارمل سینیریو کے اندر اگر کوئی ڈرائیو کر رہا ہے ڈرائیور ہے اور اس کو ڈرائیونگ کا ایکسپوجر نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کو آپ یہ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا سکتے ہیں. بالکل تو فرسٹ آف آل اس کو ڈرائیونگ سیکھنی ہوگی, دین اس کو لائسنس لینا ہوگا, اس کے بعد وہ کہیں پریکٹس کرے گا تو اس کے بعد وہ کہیں جا کر آپ کو وہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہوگا. تو سیم ان دیٹ وے کہ ہم اسلامی بینکنگ کے اندر جو ہمارا امپلائی ہے اس کو ٹرین کریں, سرٹیفائی کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے ہم جو ہیں وہ ٹیسٹ کریٹ کریں اس کو ڈفرینٹ, تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ جو ہم نے اس کو ٹریننگ پرووائڈ کری ہے کہ وہ ٹریننگ اس کے لیے اویل کر چکا ہے نہیں کر چکا ہے, یا پھر وہ ویل اکوپڈ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی جگہ بھیجیں, تاکہ ایسا نہ ہونا کہ وہ بھی یہی بات بولے کہ کان ادھر سے پکڑے اور ادھر سے پکڑے, ایک ہی بات ہوتی ہے, بلکہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. زنجیر وہ تسبیح کہہ کر دے دیا وہ لوگوں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تھینک یو سر. ہمارے ساتھ موجود ہے سر عدیل, اور ان سے ہم نے پریکٹیکل ایشوز کے ریگارڈنگ بات کی کہ کون کون سے پریکٹیکل آپریشنل ایشو ہیں کہ جو ہمیں کنورژن میں فیس کیے جا رہے ہیں.